اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ احزاب آیت نمبر 40 کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ امان والوں نے جس طرح مجھے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور رب کائنات اسی طرح مجھے اس کے متعلق حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بیان اور آپ لوگوں کے سماع کے بعد رب کائنات مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس پر عمل کرنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کے اندر جو میں نے تلاوت کی سورۃ احزاب کی یہ آیت نمبر 40 میں رب کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولاکن رسول اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، یعنی نبیوں کا اختتام کرنے والے ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ آیت کریمہ واضح اس چیز پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کائنات کے اندر آخری نبی بنا کر مبعوث فرما دیا، اور نبی علیہ السلام جب تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام کی تشریف لانے کے بعد اب کوئی اور نیا نبی بلکہ ہمیشہ کے لیے نبوت نبی علیہ السلام کے لیے ہے، اور کریم آقا علیہ السلام ہمیشہ کے لیے اب کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی کی نبی بننے کی گنجائش نہیں ہے، نہ تصور ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے۔ یہ اب کوئی نیا نبی حضور علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر آئے اور اپنی شریعت لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر واضح فرما دیا کہ اب حضور کے بعد کسی نے نبی بن کر اب تشریف لانا نہیں ہے، کسی نے نبی بن کر آنا نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بھی دلالت کرتی ہے، اور بھی آیات ہیں جو میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر آپ کے گوش گزار کی۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مرتبے عطا فرمائے، حضور سب سے افضل نبی بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضور عرشیوں کے بھی نبی، حضور کے فرشیوں کے بھی نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑی شانیں، بڑی عظمتیں، بڑی رفعتیں، بڑے مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت شان عطا فرما کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور انہی شانوں میں سے یہ بھی حضور کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اس کائنات میں مبعوث فرما دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا دیا کہ حضور کے بعد اب کسی نبی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا آنا والساعۃ کہاتین، آقا نے فرمایا میں اور قیامت کہاتین ایسے ملے ہوئے ہیں، یعنی میرے اور قیامت تک کے لیے اب بیچ میں کسی نبی نے نہیں آنا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا جھنڈا بلند رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں، حضور کے آخری نبی ہونے کے بارے میں غزوہ تبوک کے موقع پر جو واقعہ پیش آیا، اس میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ واقعہ یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غزوہ کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے، عیسائیوں کے مقابلے کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ جا رہے تھے غزوہ کے اندر،
تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے مدینہ کے اندر چھوڑا کہ علی تم کیا یہاں رہو گے، تم مدینہ کے اندر رہو گے، اور ہم جا کر غزوہ کریں گے، ہم ان سے جو دشمنان اسلام ہیں ان سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ میرے آقا مجھے مدینہ میں چھوڑے جائیں تو آنکھوں میں آنسو آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، یا رسول اللہ میں شیر خدا ہوں، مجھے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا شیر بنایا اور آپ مجھے عورتوں کے اندر اور بچوں کے اندر چھوڑے جا رہے ہیں، میرا بھی دل چاہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چلوں، غزوہ لڑوں، میں آپ کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو تسلی دی، ان کو پیار کیا، اور آقا نے فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہی ہے جس طرح کے اس درجے میں ہے جیسا کہ حضرت ہارون کا درجہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ جو تعلق حضرت ہارون کا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو بمنزل ہارون کی ہے، لیکن میرے آقا نے آگے وضاحت فرمائی تو بمنزل ہارون کے ہے۔ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن میرے بعد اور کسی نے نبی بن کر آنا نہیں ہے، اب تو نبی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ لوگ یہ سمجھ نہ لیں کہ میرے آقا نے بمنزل ہارون جو کہا ہے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید مولا کائنات نبی بھی ہیں۔ حضور نے وضاحت فرما دی، اس شک کو، اس شبہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جڑ سے ختم فرما دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بمنزل ہارون کے تو ہے، لیکن ہارون نبی تھے تو نبی نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آ گیا ہوں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، بیٹوں میں سے کوئی بیٹا بھی زندہ بچپن کے اندر ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ بچپن کے اندر ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صاحب زدگان تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے۔ ان میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، وہ حضور کے صاحبزادے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قربانی پیش کر دی۔ ان کی جگہ پر آقا کریم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی، اور پھر بعد میں فرمایا، وجہ بھی بیان کی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ میرے آقا نے فرمایا لو کان ابراہیم حیّن، میرا ابراہیم بیٹا اگر زندہ ہوتا لکان نبیًا، وہ نبی ہوتا۔ کیوں؟ نبیوں کے بیٹے نبی بنتے ہیں، نبیوں کے بیٹے۔ اگر میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے منصب نبوت عطا کرتا، وہ نبی ہوتا اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر۔ لیکن انا خاتم النبیین، میرے بعد نبی ہونا ہی کسی نے نہیں تھا، میرے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں تھا۔ سلسلہ نبوت و رسالت کا دن قطعت، میرے آقا نے فرمایا ختم ہو گیا۔ اب جو کہے میں نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میرے آقا نے فرمایا وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، لعنتی ہے، لیکن میں اللہ کا کیا ہوں؟ آخری نبی۔ اب قادیانی پتہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن و حدیث سے واضح ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ارشادات سے واضح ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول سے کیا ہے؟ یہ واضح ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ احزاب کی 40 نمبر، وہ واضح دلیل ہے اس کے اوپر کہ میرے آقا کے بعد کسی نے نبی نے بن کر آنا نہیں ہے۔ تو وہ اپنے اعتراضات گھڑتے ہیں، اپنی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں اس طرح کے کہ حضور کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کسی نبی نے نہیں آنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قرب قیامت آئیں گے، یہ باتیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، اور یہ کہہ رہے ہیں کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو اس کا بھی آج جواب سن لیں۔ نزول عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، یعنی آپ کے وصال ظاہری کے بعد قرب قیامت تشریف لائیں گے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضور نبی رحمت نے ان کے آمد کے بارے میں بھی فرمایا، اور حق کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئیں گے، وہ حضرت نزول ہوگا ان کا۔ لیکن یاد رکھیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بحیثیت ہیں نبی، لیکن بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، بحیثیت امتی بن کر تشریف لے کے آئیں گے۔ حضور کی امت کی شانیں جب پڑھی تھی نا انہوں نے انجیل کے اندر کہ آقا کی امت کو اللہ نے یہ شانیں عطا کی، یہ شانیں عطا کی، بے شمار شانیں پڑھی، تو انہوں نے عرض کی کہ اے مالک یہ امت مجھے عطا کر دے۔ رب نے جواب دیا نہیں، یہ امت میرے محبوب کی امت ہے،
حضور نبی رحمت کی امت ہے. جب یہ دعا ہوئی اللہ نے جواب یہ دے دیا. انہوں نے پھر دعا کی مالک اگر یہ امت مجھے نہیں دیتا تو اسی امت میں سے مجھے بھی کر دیتا ہوں. اللہ نے دعا قبول کر لی ان کی. تو حضرت اور دوسری بات یہ حضرت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, کوئی نیا نبی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت میرے آقا کی آمد سے پہلے ملی ہے یا بعد میں ملی ہے؟ وہ تو میرے آقا کی آمد سے پہلے ملی ہے. بعد والا تو معاملہ ہی نہیں ہے. بعد والا معاملہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بعد میں نبوت نہیں ملی, نبوت پہلے ملی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا, بس حضور کا جھنڈا لہرائے گا, حضور کے جھنڈے تلے سارے آئیں گے. اور کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے سرے سے وصف نبوت منصب نبوت نہیں عطا کرے گا, یعنی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر تشریف لے کے آئیں گے تو میرے آقا کے امتی بن کر تشریف لائیں گے. دیکھیں نا, میرے آقا نے خود فرمایا, حدیث نبوی ہے, قیامت کی نشانیاں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضور نبی رحمت نے بیان فرمائی, اور اس میں یہ نزول عیسیٰ کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے تشریف لائیں گے. فرمایا کہ 2 فرشتوں کے کندھوں کے سہارے عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد جو دمشق ہے اس کے مشرقی کنارے کے اوپر وہاں نزول ہوگا, وہاں تشریف لائیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے, آپ کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا جب ان کا نزول ہوگا حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ بھی تشریف فرما ہوں گے. صبح فجر کا ٹائم ہو جائے گا, امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیں گے کہ آئیں امامت کروائیں. وہ کہیں گے نہیں نہیں, امامت آپ نے کروانی ہے, میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑا ہوں گا, میں مقتدی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر ہوں گے, عیسیٰ علیہ السلام نماز کے اندر ہوں گے, وہ اللہ کے نبی ہیں, اور تمہاری کتنی شان ہوگی کہ جو امام ہوگا وہ تمہارے اندر سے ہوگا اور امام تم ہوگے. اس سے بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے نا وہ بطور یا بحیثیت نبی نہیں ہوگا, بلکہ کیا ہوگا, بحیثیت امتی کے. اور اس سے بھی اگلی بات, جب جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا وہ انجیل کی تلاوت نہیں کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئیں گے تو اپنی شریعت نافذ نہیں کریں گے, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کریں گے, حضور کے احکامات کو نافذ کریں گے, میرے آقا کی شان اور عظمتیں بیان کریں گے, اور کہیں گے کہ لوگوں میں امتی ہوں اور نبی تو وہی ہیں, حضور کی ذات ہے نبی, اور قیامت تک حضور کا جھنڈا لہرائے گا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اللہ کسی کو نئے سرے سے منصب نبوت عطا نہیں کہ, جن کو پہلے اللہ نے نبوت عطا کر دی تو نبوت زائل نہیں ہوتی, نبی ہمیشہ نبی رہتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جب آئیں گے تو بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے, بحیثیت امتی کے آئیں گے, جس سے اشارہ بھی ملتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی. اور عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے جو ہماری روح ہے, میں نے عرض کی تھی, ہماری جان ہے, ہماری روح ہے. اس کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا, کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ سوچ بھی لے کہ یہ نبی ہو سکتا ہے تو اپنے ایمان سے کیا ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. میرے آقا کے حدیث پاک بالکل واضح, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ارشادات بالکل واضح, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ نازل کی وہ بھی کیا ہے, بالکل واضح. اب بس جو ہم سے بات کرے اسلام کہیں گے تو سائڈ پہ ہو, ہمارے آقا تاجدار ختم نبوت ہیں, بس تاجدار ختم نبوت میرے آقا کی ذات ہے. اور میرے آقا کے بعد کوئی نبی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا, تصور بھی نہیں ہو سکتا, اور گنجائش بھی نہیں ہے کہ کوئی نیا نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد ہے. اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. لیکن اس عقیدے کی ہمیشہ کیا کیجیے, حفاظت کی, اپنی جان تو دے دی لیکن اس عقیدے کو جانے نہیں دیا گیا. اور آپ کو بتاؤں میں سن 1953 کے اندر جب تحریک چلی تھی, تحریک ختم نبوت جس کا نام دیا گیا تھا, آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے جو تحریک چلی تھی اس میں 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا, 10,000 مسلمانوں نے.
اور کئی مسلمان اس وقت جیلوں کے اندر ڈالے گئے تھے اور معافی نامے ہاتھوں کے اندر دیے گئے تھے، اور ان سے کہا گیا تھا کہ معافی نامے کے اوپر سائن کر دو اور لکھ دو کہ آئندہ کے بعد ایسی تاریخ کا حصہ نہیں بنو گے اور مرزا کے خلاف بات نہیں کرو گے۔ انہوں نے معافی نامے پھاڑ دیے تھے، لیکن حضور کی ختم نبوت پر بالکل بھی سمجھوتا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا حضور تاجدار، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا، اور پرویز قندھار تھا، اس نے کہا، اس کو حکم دیا گیا کہ تو ایسا کر، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے جا کسی سائیڈ پہ چھانگا مانگا کی طرف، اور ان کو غوطے دو، ان پر تشدد کرو، ان پر ظلم کرو، اور ان کو اس چیز پر مجبور کرو کہ یہ لکھ دیں آئندہ کے بعد نہ مرزا کے خلاف بات کریں گے، نہ ایسی تاریخ کا کیا بنیں گے، حصہ بنیں گے۔ کہہ دیا گیا ان کو، یہ لے کر گئے، لیکن مولانا کی داڑھی تھی۔ پرویز قندھار کہتا ہے ہمیں داڑھی پر بھی کیا حیا نہیں لگی کہ ہم اس کو کیا دیں، سزا دیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے، لیکن مولانا کو کہنے لگے، اب وہ سزا کا ارادہ چھوڑ دیا انہوں نے، تشدد کا راستہ بھی چھوڑ دیا۔ کہنے لگے مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، آپ ایسا کریں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، جب ہمارے بڑے افسران آئیں، آپ کے پاس آئیں، تو آپ چلانا، چیخنا، آپ کیا کرنا کہ مجھے ہائے مار دیا، تشدد کر دیا، تاکہ وہ ہمیں بھی مجبور نہ کریں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، کیا بات کرتے ہو، مجھے مارنا ہے تو مارو، مصطفیٰ کا غلام جھوٹ نہیں بول سکتا ہے، مصطفیٰ کا غلام جھوٹ نہیں۔ اور پھر جج کے پاس ان کو حاضر کیا گیا۔ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب جج کے پاس لایا گیا نا، جج کے پاس آپ کو گرفتار کر کے جب جج کے پاس آئے، تو جج کہنے لگا مولانا عبدالستار خان نیازی یہاں پر معافی نامے کے اوپر سائن کر دے کہ دوبارہ تو یہ تحریک نہیں چلائے گا، اس کا حصہ نہیں بنے گا، اور مرزا کے خلاف باتیں نہیں کرے گا، یہ لکھ کے دے رہے آپ۔ جج کہنے لگا آپ کو، آپ نے پتا کیا جملے بولے؟ آپ فرمانے لگے، تو سائیڈ پہ ہو، ابھی تو مجھے رہا کرنے کا حکم دے اور مجھے رہا کرے، میں عدالت سے باہر نکل کر سب سے پہلا جو نعرہ لگاؤں گا وہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاؤں گا میں، اور میں کہوں گا کہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے وہ زندیق ہے، لعنتی ہے، کافر ہے، تو انہیں رہا کرنا ہے کر، نہیں کرنا تو نہ کر، اور جتنا ظلم ہو سکتا ہے کرو۔ میرے جسم میں تو ایک جان ہے، اگر لاکھوں بھی ہوں تو حضور کے نام پر قربان کر دوں گی، لاکھوں بھی ہو تو، کروڑوں بھی ہو تو حضور کے نام پر کیا کر دوں جی۔ تو شاعر نے کہا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب وارا کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرمانے لگے، جو مرضی کرنا ہے کرو، لیکن حضور کی ختم نبوت پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا، کبھی بھی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اور ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے خون دے کر اس شجرے کی کیا کی، حفاظت کی، اس عقیدے کا تحفظ کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اور یہیں 1953 کے اندر جب تحریک ختم نبوت چلی تھی، کئی لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہاں جب لاہور کے اندر گولیاں چلی تھی تو ایک
عورت اپنے بیٹے کی بارات لے کے جا رہی تھی، بارات لے کے، اچانک فائرنگ کی آواز آنے لگی۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کسی نے بتایا لوگوں میں سے کہ یہاں پر حضور کے غلام حضور کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس نے بارات روک دی۔ یہ بھی ماں تھی، یہ میں صدیوں پہلے کی بات نہیں کر رہا، 1953 کی بات کر رہا ہوں۔ ماں نے بارات روکی اور سارے براتیوں سے معذرت کی اور اپنے بیٹے کو کہنے لگی یہ سہرا اتار دے دولہے والا اور حضور کی غلامی کا سہرا پہن اور چلا جا، اور تجھے اس وقت تک دودھ نہیں بخشو گی جب تک حضور کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کر دے گا۔ برات روکی گئی لاہور کے اندر، برات ماں نے روکی، ماں کا جگرا تھا، ماں نے روک لی برات اور اپنے بیٹے کو شہادت کا سہرا پہنا کر وہاں تحریک ختم نبوت کا حصہ بنایا، اور بیٹا بھی بیٹا تھا، حضور کے نام پر جان قربان کر دی۔ اور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر میں بات بتاؤں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے پہلے جو شہید تھے وہ حبیب بن زید تھے۔ ان کا واقعہ سنے بندے کی روح کانپ جاتی ہے، کس طریقے سے انہیں ختم نبوت کے لیے پہرا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیلمہ کذاب نے خط لکھا، کہنے لگا آپ ایسا کریں میرے ساتھ ڈیل کر لیں کہ جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو آپ کے بعد میں نبی، یا ایسا کر لیں کہ عرب کے ایک علاقے کے آپ نبی بن جائیں دوسرے کے میں بن جاتا ہوں۔ میرے آقا نے جواب لکھا، میرے آقا نے فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو جھوٹا ہے لعنتی ہے، میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب میرے آقا نے خط لکھا، خط لکھ کر میرے آقا نے بند کیا۔ حضور نے فرمایا بھائی کون لے کے جائے گا اس خط کو؟ خط لے جانے کا مقصد مطلب سیدھا سیدھا اپنی جان کا نذرانہ۔ اور حضرت حبیب بن زید جن کے 12 بچے تھے، کچھ دودھ پیتے، کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا، 12 بچے تھے، کام کیا کرتے تھے؟ چھابڑی فروش تھے، ٹوکرا رکھ کے سر کے اوپر مدینہ کی گلیوں میں کھجورے بیچا کرتے، کھجور کھا رہے تھے، کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کسی کی ڈیوٹی نہ لانا، حبیب آپ کا خط لے کر جائے گا۔ میرے آقا نے ختم ہے، اس کے منہ سے کھجور گری تو دوسرے صحابی کے سر کے اوپر، کہنے لگا پہلے کھجور تو کھا لے، کہہ رہا میں کھجور کھاتا رہ جاؤں بازی کوئی اور لے کے چلا جائے، بازی کوئی اور لے کے چلا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں میں دیر نہیں کروں گا، میں حضور کا خط میں لے کر جاؤں گا۔ کمزور تھے، جسمانی طور پر کمزور تھے، اگرچہ ان کا مکان کچا تھا لیکن عشق پکا تھا، جسم کمزور تھا لیکن عشق کیا تھا؟ مضبوط تھا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ماں بھی تھی، بوڑھی ماں تھی، بوڑھی ماں ان کی تھی۔ حبیب بن زید کو میرے آقا نے سواری دی، اپنا نیزہ دیا، حبیب بن زید گئے، مسلمہ کا دربار لگا ہوا ہے، حبیب بن زید نے نیزہ دروازے کے اوپر گاڑا، اور جیسے گاڑا نا اسے پتہ چل گیا کوئی آیا ہے، کہنے لگا کون ہے، کون آیا ہے؟ تو حضرت حبیب بن زید نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں چلتا کون آیا ہے؟ پر ہماری تو شکلیں بتا دیتی ہیں محمد عربی کا غلام آیا ہے، ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کا غلام آیا ہے، یہ پکڑ میرے آقا نے تیرے نام پر خط لکھا، اپنے خط پھینکا، منہ کے اوپر مارا اس کے۔ اس نے خود خط نہیں پڑھا، ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے کہا خط پڑھ۔ اس نے جیسے خط کھولا پہلا ہی جملہ پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ تو لعنتی ہے۔ میرے آقا نے کہا کہ تو کیا ہے؟ اب اگر خود سنتا تو اور بات تھی، سارے دربانیوں نے سن لیا، غضبناک ہو گیا، غصے میں کہنے لگا، غصہ آ گیا، خون اتر گیا آنکھوں کے اندر۔ حبیب بن زید کو کہنے لگا تیرا نبی تو مجھے جھوٹا کہتا ہے، لعنتی کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حبیب بن زید یہی کہنے لگا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، آقا تمہاری جانب اشارہ کروں، میں تمہاری جانب اشارہ کروں، میں حبیب خدا کا نظارہ کروں، میں دل و جان پر نثارہ کروں میں۔ کہنے لگا انہوں نے کہا میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا نے، میرے آقا میرا دین و ایمان ہے، حضور میرا دین و ایمان ہے، میں اپنے آقا کی ذات پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور حضور جو حکم ارشاد فرمائے اس پر۔ کہنے لگا تو دیکھ نہیں رہا کس کے دربار میں کھڑا ہے؟
اور تیری دائیں جانب میرے فوجی کھڑے ہیں، تیری بائیں جانب تیرے پیچھے میرے فوجی کھڑے ہیں، میرا ایک اشارہ ہوگا تو تیری گردن جدا کر دیں گے، تیرے ٹکڑے کر دیں گے۔ حبیب بن زید نے جملے کہے، کمال کر دیا۔ حبیب بن زید کہنے لگے سن، تو مجھے فوجیوں کو دیکھنے کا کہتا ہے؟ تو کہتا ہے میرے بندوں کو دیکھ، میرے جلادوں کو دیکھ، میرے تلوار والوں کو دیکھ، اور تو ان کو دیکھنے کا کہتا ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی اتنا 12 بچے، کوئی دودھ پیتا ہے، کوئی چل ہی نہیں سکتا، کوئی چھوٹا 5 سال کا ہے۔ ارے میں آتے وقت اپنے بچوں کو نہیں دیکھتا تو تیرے فوجیوں کو دیکھوں میں؟ جن کو دیکھنا چاہیے تھا میں نے ان کو نہیں دیکھا تو تجھے دیکھوں؟ کھڑا ہوا مسیلمہ کذاب، اس نے تلوار کا وار کیا تو حبیب بن زید کا یہ بازو کٹ گیا، بازو کٹ، زخم نہیں آیا، بازو کٹ گیا حبیب بن زید کا۔ جب بازو کٹا نا تو سمجھا مسیلمہ کہ اب نرم ہو گیا ہوگا، اب پھر جائے گا، اب کہہ دے گا کہ تو نبی ہے میرے بارے میں۔ مسیلمہ سوچنے لگا، حبیب بن زید کہنے لگا اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا خیال وہی ہے جو پہلے خیال تھا، بات وہی ہے جو میرے آقا نے کر دی۔ کیا بات؟ کہنا میں تجھے قتل کر دوں گا، تجھے ذبح کر دوں گا، مار دوں گا۔ وہ کہنے لگا ہمیں ڈراتا ہے، محمد عربی کے غلاموں کو ڈراتا ہے، ہمیں شہادت سے ڈراتا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے ہم فجر کی نماز جب پڑھتے ہیں باقی دعائیں بعد میں کرتے ہیں، پہلے شہادت کی دعا کرتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ میں، پہلے شہادت کی دعا۔ اس نے ایک وار کیا، ایک بازو کٹ گیا، دوسرا وار کیا، دوسرا بازو کٹ گیا۔ حبیب بن زید کہنے لگا اب بتا، کہنے لگا ایک جان اگر کروڑوں بھی ہوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تیرے نام پر سب۔ کہنے لگا ایک جان ہے کروڑوں بھی ہونا حضور کے نام پر قربان کر دوں۔ حبیب بن زید ادھر شہید ہوئے، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے اور میرے آقا سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ میرا عاشق، میرا محبوب حبیب شہید ہو گیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، 3 نہیں، بلکہ جنت کے 8 دروازے حبیب کے لیے کھول دیے ہیں، 8 دروازے تھے حبیب کے لیے کھول دیے۔ یہ حضور نے سند جاری فرمائی کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرے، جو اس کی چوکے داری کرے، جو پہرے داری کرے، میرے آقا نے فرمایا اللہ اس کے لیے 8 دروازے جنت کے۔ اب بوڑھی ماں تھی حبیب بن زید کی، یہ بات میں کر رہا ہوں، بوڑھی ماں حبیب بن زید کی، اور یہ واقعہ بتایا اس بندے نے جو وہاں موجود تھا، بعد میں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا اس نے، بعد کے اس نے بتایا۔ جب لوگوں کو پتہ چل گیا، صحابہ کرام کو پتہ چلا، میرے آقا کے صحابہ کو، تو حبیب بن زید کی ماں نہ آئی، صحابہ بیٹھے ہوئے، کہنے لگا یار اس کو کون بتائے گا کہ تیرے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ تو پریشان ہو جائے گی، یہ تو رونے لگ جائے گی، اس کا تو کلیجہ چھلنی ہو جائے گا، پھٹ جائے گا اس کا جگر، کون بتائے اس کو؟ کون؟ صحابی کہنے لگا یار میری تو ہمت نہیں پڑتی، دوسرے کہنے میری ہمت نہیں پڑتی۔ وہ قریب آئی، پوچھنے لگی بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے، میرا بیٹا کیسا ہے؟ ایک صحابی نے ادھر منہ کر لیا، دوسرے نے ادھر منہ کر لیا، وہ بار بار پوچھتے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے؟ ایک صحابی نے اسے بتلایا اماں جان پہلے پاؤں پر جم جائیں، صبر کا مظاہرہ کرنا جو ہم بتلائیں۔ کہنے لگے بتاؤ، کہنے لگے تیرے بیٹے کے ساتھ مسیلمہ نے بہت زیادہ ظلم کیا، تشدد کیا، پہلے ایک بازو کاٹا۔ ماں پوچھنے لگی پھر میرے بیٹے نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں تمہاری ہی جانب اشارہ۔ میرے بیٹے نے پھر کیا کہا؟ کہنے تیرا بیٹا پھر بھی جمع رہا، حضور کو تاجدار ختم نبوت مانتا رہا۔ دوسرا بازو کاٹا، پھر کیا کہا؟ پھر بھی ڈٹا رہا۔ پھر اس کا پاؤں کاٹا، پھر کیا ہوا؟ پھر بھی ڈٹا رہا۔ دوسرا پاؤں کاٹا، پھر کیا ہوا؟ کہہ رہا پھر بھی ڈٹا رہا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد اس نے گردن کاٹ دی۔ تو ماں پتہ کیا کہنے لگی؟ سنیں، حبیب بن زید کی ماں، حبیب بن زید کی ماں کہنے لگی اے صحابہ، صحابی رسول، مجھے آپ لوگ خوشخبری دو، مجھے مبارک دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے بیٹے حبیب بن زید کو دودھ پلایا تھا تو اسی دن کے لیے پلایا تھا میں نے۔
اسی دن کے لیے دودھ پلایا تھا کہ میرے آقا کے اوپر کیا کرے گا، اپنی جان نچھاور کر دے گا اور ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ آقا کو آخری نبی یہ مائیں تھیں، ماں جمی رہی، بیٹے نے بھی قربانی پیش کر دی، لیکن کیا ہو گیا، ان کا نام جو ان کے نام پر مٹتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے جی، زندہ ہو جاتا ہے۔ جو ان کے نام پر مرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ عبدالستار خان نیازی نے کہا تھا کہ تم کروڑ دفعہ بھی میری جان ہو، کروڑ دفعہ بھی تم مجھے شہید کرو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جب میں شہید ہوں گا دنیا میں بھی میرا نام ہوگا اور قیامت میں بھی حضور کہیں گے وہ دیکھو میرا غلام آیا۔ جب روح میرے پہران خاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او میرا فقیر آیا، او میرا فقیر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہمیں اس عقیدے پر جمے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی ختم نبوت پر اللہ ہمیں چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین واخر دعوانا الحمدللہ۔